تواصی بالحق اور تواصی بالصبر، ایک تو حق کی ایک دوسرے کو وصیت کرتے ہیں اور صبر کی ایک دوسرے کو تلقین کرتے ہیں۔ حق کیا ہے؟ جو چیز موجود ہے وہ حق ہے، اور جو دکھائی دیتی ہے لیکن حقیقت میں اس کا وجود نہیں وہ باطل ہے۔ یہ ایک سادہ سی حق کی اہل لغت نے تعریف کی ہے کہ آنکھیں جس چیز کو دیکھیں اور اس کا وجود بھی موجود ہو تو وہ حق ہے، اور جو آنکھیں دیکھیں لیکن حقیقت میں موجود نہ ہو تو وہ باطل ہے۔ جیسے ہی آپ روڈ پہ سفر کرتے ہیں تو دور سے آپ کو ایسا لگتا ہے جیسے سڑک پر پانی ہے، لیکن وہ سراب ہوتا ہے، جیسے قریب آتے تو پانی نظر نہیں آتا۔ فرمایا یہ باطل کی مثال ہے، اور حق یہ ہے کہ جس کو دیکھیں وہ موجود بھی وہ حق ہے۔ حق کی ایک تعریف یہ ہے کہ جس کو عقل تقاضا کرے وہ حق ہے۔ حق کی ایک تعریف یہ ہے کہ اخلاق جس کا تقاضا کریں وہ بھی حق ہے۔ حق کی ایک تعریف یہ ہے کہ جو موجود ہے اس کو انسانی عقل تسلیم کر لے تو وہ حق ہے، اور یہاں پر حق سے مراد کتاب رحمت قرآن مجید ہے۔ یہاں حق سے مراد الہی کلمت الحق ہے، یہاں حق سے مراد امر بالمعروف ہے اور نہی عن المنکر ہے، کہ نیکی کی دعوت دے اور برائی سے لوگوں کو منع کرے، اور اس کے کئی درجات ہیں، اور یہ ہماری نجات کے لیے لازمی قرار دیا گیا کہ ہم نے اس کام کو بھی اپنی زندگی میں شامل کرنا ہے۔ ہاں، اس کا دائرہ کار ہر شخص کے لیے مختلف ہے۔ ایک محکمے کے اندر ایک کلیریکل جاب کے اوپر ایک شخص براجمہ ہے تو یقیناً جتنا اس کا دائرہ کار ہے اس سے کل اتنا ہی پوچھا جائے گا، تو وہ وہاں رہتے ہوئے حق کی وصیت کرے۔ اگر کوئی شخص کسی دوسرے پہ ظلم کر رہا ہے، جان بوجھ کر اس کے لیے گلا گھونٹ رہا ہے، تو یہ نہیں کہ یہ چپ کر کے بیٹھا رہے کہ مجھے اس سے کیا غرض۔ سورۃ العصر اس سے تقاضا کرتی ہے کہ یہ ظالم کو بتائے کہ یہ زیادتی کر رہے ہو، اللہ کے قہر سے بچو، اللہ کے قہر سے ڈرو، اور اس شخص کے اوپر ظلم نہ کرو۔ یہ اس کی سطح پر ہے، لیکن جو ہیڈ آف دی اسٹیٹ ہے اس کے لیے تقاضے کچھ اور ہے، جو ٹیم کا مینیجر ہے اس کے لیے تقاضے کچھ اور ہے، کہ جہاں پہ وہ ظلم، زیادتی، دھوکہ، فراڈ، جھوٹ دیکھے وہاں پر وہ روکے۔ یہ اس سے تقاضا سورۃ العصر کر رہی ہے کہ وہ حق کی وصیت کرے ایک دوسرے کو۔ اور جب سے ہم نے یہ کام چھوڑ دیا، یہ تقاضا تھا سورۃ العصر کا، اور جب سے ہم نے یہ کام چھوڑ دیا ہم جو ہے پسماندگی کی طرف تیزی کے ساتھ زوال پذیر ہو رہے ہیں، اور ہمارے پاس جو حال ہے وہ کوئی بھی، اب تو ہر کوئی کہتا ہے جی اپنے بچوں کو بھی سمجھانے کا دور نہیں، اب تو بچوں کو سمجھانے سے اب رک جاتے ہیں۔ ایسا نہ کیجئے، یہ قرآن کا تقاضا ہے۔ ہاں، اس کا انداز مختلف ہو سکتا ہے۔ آپ کا بیٹا ہے تو آپ اس کو اور طرح سے سمجھائیں گے، آپ کا جو ہے وہ کلرک ہے تو آپ اس کو اور طرح سے سمجھائیں گے، آپ کا باپ ہے تو آپ ان سے کسی اور لہجے میں بات کریں گے۔ بعض اوقات ہوتا ہے ماں باپ کے اندر کوئی ایسی انسان کوتاہی دیکھتا ہے تو وہ سمجھتا ہے میں حق پر ہوں لہذا میں تعلق توڑ دوں۔ نہیں، قرآن نے کیا کہا؟ ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ۔ اللہ کی طرف بلانا ہے تو بلانا کیسا ہے؟ حکمت کے ساتھ اور موعظہ حسنہ کے ساتھ، اچھی نصیحت کے ساتھ۔ تو یقیناً باپ کو اگر نصیحت کرنی ہے اور باپ کو اگر ترغیب دینی ہے نماز کی تو اس کا انداز کچھ اور ہوگا، اور اگر باپ نے بیٹے کو مسجد کا حکم دینا ہے تو اس کا انداز کچھ اور ہوگا، بیوی سے بات کرنی ہے تو اس کا انداز کچھ اور ہوگا، اور اگر اپنے مینیجر کو ہی کوئی بات سمجھانی پڑ گئی تو اس کا انداز کچھ اور ہوگا۔ یہ حکمت سیکھنے کی ضرورت ہے کہ میں اور آپ حکمت کے ساتھ لوگوں کو دین کی دعوت کی طرف ان کو لایا جائے، اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا یہ تقاضا ہے ہم سے۔ حضرت لقمان حکیم علیہ الرحمہ نے جب اپنے بیٹے کو نصیحت کی تو قرآن نے اس کو محفوظ کیا، کہا یا بنی اقیم الصلاۃ وامر بالمعروف وانہی عن المنکر واصبر علی ما اصابک۔ اے میرے بیٹے، نماز کو قائم رکھنا، نیکی کا حکم دینا اور برائی سے منع کرنا، واصبر علی ما اصابک، اور جو مصیبت تمہیں پہنچے اس پر تم جو ہے صبر کرنا۔ ان ذالک من عزم الامور، یہ بڑے کاموں میں سے کام ہیں جو اللہ نے جو تمہیں نصیب کر دی۔ یہ نصیحت کی جا رہی ہے اور یہ سکھایا جا رہا ہے کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، اس کا تقاضا ہم سے کیا گیا، اور جب تک امت یہ کرتی رہے گی امت حق کی راہوں پہ مسافر رہے گی، اور جب ہم یہ کام چھوڑ دیں گے تو ہم زوال پذیر ہو رہے ہیں، اخلاقی اقدار جو ہے وہ نیچے کی طرف جا رہی ہیں۔ اس کی بڑی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ میں نے اور آپ نے حق کا پیغام چھوڑ دیا۔